جی علی بھائی میں بات شروع کروں؟ جی قیوم صاحب آپ اور کی یہ دوبارہ سے 10 منٹ شروع ہو رہے ہیں، آپ سے 10 منٹ جی شروع ہوتے ہیں۔ جی 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 آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائم۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اس آیت کی تفسیر میں ہمارے فریق مخالف تشیع کے امام حسن عسکری نے جو تفسیر کی ہے اس میں جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صریحاً گستاخی ہے، توہین ہے، اور خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی گئی ہے۔ فقیل للباقر فإن بعضا من ينتحل موالاتكم يزعم أن بعوضة علي عليه السلام وأن ما فوقها وهو الذباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وقال الباقر سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوها على وجهه۔ اس تفسیر حسن عسکری کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ گستاخی کی جا رہی ہے اور شان کٹائی جا رہی ہے۔ سیدنا علی کو ان کے امام معصوم باقر، ان سے کہا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مچھر ہیں۔ البعوضۃ علی، یقیناً علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں۔ وَأَنَّ مَا فَوْقَهَا وَهُوَ الذُّبَابُ، اور جو مچھر سے بڑی چیز ہے یا اس سے اوپر کی چیز ہے وہ مکھی ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ اسی کتاب کے اندر آگے جا کر لکھا ہے وما علی فی دین اللہ وفی قدرتہ الا کبعوضۃ، اللہ کے دین کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مچھر ہیں۔ یہ میں نے ایران سے آئی ہوئی کتاب پوری پڑھو نا بھائی، 5 لائن چھوڑ دی اس میں۔ اللہ یار صاحب ان کو پورا کر لینے دے 10 منٹ، آپ اپنی ٹھیک۔ باری میں ضرور کیجیے گا یہ۔ قربا سے، اور اس کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ یہی بات میں ان کے دوسرے امام سے تفسیر کمی جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ تفسیر لکھی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر اس کتاب کا جو ہے تفسیر حسن عسکری کا، یہ بھی ایران سے آئی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 37 ہے، اور اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں قال وحدثني ابي عن النصر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن محلى بن الخنيس عن ابي عبد الله ان هذا المثل ضربه الله لامير المؤمنين والبعوضة امير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ان کے امام معصوم یہ دوسرے امام ہیں۔ پہلے ان کے بقول امام معصوم جو تھے وہ میں نے حسن عسکری کی بات کی، اب جو بات کی وہ ابو عبداللہ جعفر صادق کی بات کی ہے۔ وہ قرآن کی یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مچھر کی بات کی ہے یہ مثال بیان کی ہے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور امیر المومنین علی کیا ہیں؟ البعوضۃ امیر المومنین، مچھر ہیں امیر المومنین، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما فوقها، اور جو اس سے اوپر ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی 2 کتابیں جو قرآن کی تفسیر لکھ رہی ہیں، 2 بڑے ان کے عالم، ایک امام ہے اور ایک امام کا خاص شاگرد ہے، 12ویں امام کا خاص شاگرد ہے یہ تفسیر کمی لکھنے والا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکھی ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ مچھر ہیں۔ کہاں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب میرے پاس اسی مسئلہ میں تیسری کتاب ہے بہار الانوار، اور یہ بھی میرے پاس ایران سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور میں اس کتاب کے اندر سے اس کتاب کی نیا نسخہ جو ہے اس کا جلد نمبر 7 ہے، اور اس کا جو پرانا نسخہ ہے، پہلا نسخہ ہے جو اصل ہے، جو حقیقی نسخہ ہے، یہ نسخہ تحریف شدہ ہے۔ ایران نے اس نسخے کو تحریف کر کے شائع کیا ہے۔ اس نسخے کے اندر اس کی جو نئی نمبرنگ ہے وہ صفحہ نمبر 350 ہے، اور پرانا اگر ایڈیشن ہوگا تو اس کا جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 392 اور 393 سے پڑھنے لگا ہوں۔ وہی بات جو حسن عسکری نے کہی
اس کے اندر بھی موجود ہے ان البعوضۃ علی وما وان ما فوقها وهو الذباب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مچھر یقیناً علی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکھی ہے اور وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر یہ پوری ملا باقر مجلسی جو ہے وہ لکھ رہا ہے روایت سند کے ساتھ. اب سن لیجئے سند کیا ہے. کہتے ہیں رواہ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن النصر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن المعلى بن قنيس عن ابي عبد الله ان هذا المثل ضربه الله لامير المؤمنين فالبعوضة امير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کے اندر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کا کوئی چیز کروا دی ہے اپنے امام معصوم سے، اس سے غلطی ان کے بقول نہیں ہوتی کہ یہ مثال اللہ نے امیر المومنین کے لیے بیان کی ہے علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کو مچھر قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکھی قرار دیا ہے. تو یہ میرے پاس بہار الانوار ہے، میں نے ان کا شوق پورا کر دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی سند پڑھیں. بھائی اس کتاب میں سند تھی نہیں، آپ کی کتاب ہے نا امام نے لکھی ہے. میں نے دوسری کتاب سے جو تفسیر کمی ہے اس سے بھی سند پیش کر دی، اور اس کتاب سے جو بہار الانوار ہے وہاں سے بھی میں نے سند پیش کر دی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے نزدیک حقیقت میں کیا ہے. میں آپ کو زمین بھی دکھاؤں گا، آسمان بھی دکھاؤں گا. میرے پاس دوسری کتاب ہے بصائر الدرجات. یہ بصائر الدرجات بھی میرے پاس منشورات العالمی تہران سے ایران سے آئی ہوئی یہ کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ. یہ بھی فضائل آل محمد ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 81 ہے. 3 منٹ رہ گئے ہیں کہ جی 3 منٹ ہیں 3 منٹ. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے حدثنا احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عمران عن اسود بن سعید قال كنت عند ابي جعفر فانشا يقول ابتدى من غير ان يسأل ونحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة امر الله في عباده. اس میں جو ہے وہ یہ سارے جتنوں کو یہ معصوم سمجھتے ہیں ان کو اللہ کی حجت بھی بنا دیا ہے، اللہ کا دروازہ بھی بنا دیا ہے، اللہ کی زبان بھی بنا دیا ہے، اللہ کا چہرہ بھی بنا دیا ہے، عین اللہ بھی قرار دے دیا ہے اللہ. اسی طرح سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کیسے ہیں. اس حدیث کی سند ہے حدثنا احمد بن الحسین قال اخبرنا احمد بن بشر قال حدثنا حسان بن الجمال قال حدثنا عاصم بن ابي عمار قال سمعت امیر المومنین یقول انا عین اللہ وانا ید اللہ وانا جنب اللہ وانا باب اللہ. کہتے ہیں یہ ہاشم بن ابی عمار میں نے جناب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں. یہ کتاب صفحہ نمبر 81 بصائر الدرجات، اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر تفسیر حسن عسکری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مچھر بنا دیا گیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اپنے فریق مخالف سے کہ سچ بات کیا ہے، کہ علی مچھر ہیں یا علی اللہ ہیں؟ عین اللہ، یا تو اس کا معنی بنے گا اللہ علی جو ہے وہ اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اس کا معنی بنے گا کہ اللہ ہی وہ جو ہے علی ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ اللہ کا ہاتھ ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں. تو ایک طرف تو علی رضی اللہ عنہ کو اتنا گرایا کہ ان کو مچھر بنا دیا. کیا یہ ائمہ کی گستاخی نہیں ہے صریحاً؟ اور اس میں سب سے بڑی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صریحاً گستاخی ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ میری زبان جو ہے وہ ان کی بات کہتے ہوئے جو ہے وہ ڈر رہی تھی کہ میں کیا کہوں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی قرار دیا گیا ہے تشیع کی فقہ کے اندر، اور یہ محمد اس کو نبی کیسے مانتے ہیں؟ ان کے امام ان کو جو ہے وہ مکھی قرار دے رہے ہیں. وہ ایک کیسا امام معصوم ہے، کس طرح کا معصوم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی قرار دے رہا ہے، اور ان کا امام اپنے بڑے کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی ابن ابی طالب شیر خدا، ان کو شیر خدا بیان کرتے ہیں، ان کو مچھر بیان کرتے ہیں. کیوں بھائی 10 منٹ. جی بسم اللہ.
یہ اللہ یاری صاحب آپ اپنے 10 جی منٹ صاحب لگا لیں. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. تین احادیث انہوں نے ریفرنسز پیش کی ہیں. جی سر جو حدیث انہوں نے بس وہ حدیث جو ناقص پڑھی ہے وہ کامل پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے. اس میں مجھے شاید 2-3 منٹ مزید کی درکار ہو. باقی جو میرے 13 منٹ ہیں وہ میں لے لوں گا. تھینک یو سر. ٹائم نوٹ کر لیں 12 منٹ. 13 منٹ آپ نے 13 منٹ لیے. بس چل 13 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین یہ شخص بڑا تمتراق کر کے اپنے دل میں کیا نقشے بنا کے آیا کہ شیعہ کتب میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے. اور جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کی جہالت ہے یا اس کا جھوٹ. کیونکہ ان کو جھوٹ کے علاوہ فریب کے علاوہ اور کتمان حق کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. فراڈ ان کا دیکھیں. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا ید اللہ انا باب اللہ وانا عین اللہ. اور اس شخص نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ میں خود ہی اللہ ہوں. حالانکہ کہ سب کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں عین کے متعدد معنی ہیں. ان میں سے ایک آنکھ جو کافی مشہور ہے. آنکھ کو عربی زبان میں عین کہتے ہیں. عین اللہ الناظرہ اہل البیت علیہ السلام عین اللہ الناظرہ ہیں. یا ہمارا عقیدہ یا ایمان ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کا عقیدہ نا کہ آسمان پہ بیٹھا ہے ادھر اوپر نیچے جاتا ہے اور پھر آپ لوگ پنس جاتے ہوئے تھیسٹ کے سامنے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی کیونکہ وہ ابھی میرے مناظرہ دیکھ لیں جو پچھلے 2 ہفتے ہوئی تھی مولوی حبیب صاحب کے ساتھ. عین اللہ الناظرہ اللہ کے آنکھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم آپ کو شاہد بنا کے لائیں گے آپ کے اپنی امت پر. ٹھیک ہے نا, شاہد بنا کر لائیں گے. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اے لوگو جو تم مرضی عمل کرو, تمہارے عمل کو دیکھنے والا اللہ ہے اور رسول ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے جو ایمان میں سب سے کامل ہے, تو وہ شاہد اعمال ہیں. اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ سب خلائق پہ ان کے اعمال پر آپ شاہد رہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد ہیں. تو وہ اگر شاہد ہیں اور اسی کتاب بصائر درجات سے جو آپ نے نقل کی ہے اس میں ایک پورا باب ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اعمال عباد ان پہ عرضہ ہوتا ہے. اعمال عباد کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, شاہد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اعمال عباد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں, وہ کہتے مر گیا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے وہ عین اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پہ شاہد بنایا. شاہد کو اللہ کی آنکھ کہا جائے, یہ مجازن یہ جائز ہے. آپ کو مجاز آتا ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. پھر آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں. دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب. آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا, کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے, پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں. وہ پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ بلکہ پہلے میں آیا دکھاؤں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی. تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم. یہ تقریباً آدھا صفحے سے زیادہ ہے. اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا, ایک فقرہ نیچے سے پڑھا, پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا, بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا. تو اس میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ. بعض وہ لوگ, امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں, جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بعوضہ ہیں, مچھر ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا. اصل مطلب میں کیا, اس کا کیا ہے, سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه. ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے. انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا. امام میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں, انہوں نے انکار کر دیا, دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے آئے. رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی. اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء علی سلام اللہ علیہ, کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے. علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا, اللہ کی مشیت کے برابر کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا
ولا علیًا سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل، کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام، معاف کیجیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ، اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہو اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ، لیکن اس طرح کہو، ولیکن قولوا، اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ۔ ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تکافا ولا تدانا، اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے، نہ کسی کے پاس طاقت ہے۔ وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ، پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں۔ جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں بدلا کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں نا، اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں، اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے یہ فرمایا، وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک، امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کا مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں، اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے۔ اچھا، پھر آگے جو اسی حدیث میں ہے اس نے نہیں پڑھا، مع ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره۔ شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی آلہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دیا، جتنے انبیاء ہیں۔ دیکھو شیخ صاحب، اسی حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے، یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات ہے، پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں جی۔ اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب، اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار، ٹھیک ہے نا، خیانت کیا نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کیا نا پوری طرح آپ نے۔ وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہیں، سب ملائکہ سے افضل ہیں، من جمیع خلقی من اول الدہر الی آخر، وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہیں۔ وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو۔ ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں، مچھر بھی نہیں، یا آپ نے خیانت ہے آپ کی۔ اچھا، جب اور عین اللہ کے بھی ہم نے جواب دے دیا الحمدللہ۔